اچھا اب کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ویسے آپ کو بتا دوں اس وقت کوئی قانون نہیں ہے جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے تحت جو سزائیں دی گئی ہیں. مجھے معلوم نہیں ہے وہ کون سا قانون استعمال ہوا ہے، کیونکہ 2012 میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب کی آپ کو یاد ہے کہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ والا معاملہ چل رہا تھا، تو اس ٹائم انہوں نے قانون سازی کر لی تھی جس کو سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا. تو آئین پاکستان جی کہتا ہے کہ آئی گیس آرٹیکل 264 کہ جب آپ کسی قانون کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے، ختم ہو جائے، تو جو پرانا قانون ہے وہ آٹومیٹکلی انفورس نہیں ہوتا. تو آئی بلیو کہ یہ جو ایشو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ والا، اس کی وضاحت کی کیوں ضرورت پڑی یا کیا چیز ہے مجھے تو سمجھ نہیں، اور کس قانون کے تحت سزا دی گئی ہے. جمعہ 8 دن جو ہے ابھی آپ کو پتا ہے کہ جب ہوا تھا ایک کانفرنس کر دی تھی فیصل بوڑھا صاحب نے، تو وہ فیصل بوڑھا صاحب کو دیکھیں کنٹیمپٹ کا نوٹس تو بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے، اپنے رائٹ عابد الباری صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو سارے معاملات ہیں ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے اور یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو قانون ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے جو بل پیش کیا جا رہا ہے. عابد الباری صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ روٹین کے اندر اگر ججز کی تعداد بڑھنی ہے اور وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر، تو یہ رائے جو ہے، سجیشن ہے، ڈیمانڈ ہے، یہ جنریٹ نارملی جو روایت کے اندر یا کیا رہی ہے؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، جوڈیشل کمیشن کون کہتا ہے؟ قانون تو ظاہر ہے حکومت وقت نہیں پاس کرنا ہے، پارلیمان کے ذریعے آنا ہے، لیکن ایک ادارہ ہے، اس ادارے کا سربراہ ڈیمانڈ کرے گا نا کہ مجھے زیادہ ججز چاہیے، یا اس طرح کی ماضی کے اندر کیا ریت رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ گلمن صاحب. دیکھیے ہمیشہ ریت یہی رہی ہے، روایت یہی رہی ہے کہ اگر کوئی جوڈیشری کے معاملے میں کوئی بھی آپ کو تبدیلی کرنی ہے یا کوئی قانون لانا ہے تو ہمیشہ سپیریئر جوڈیشری سے، یعنی چیف جسٹس پاکستان یا ان کے رفقا سے پوچھ کے ہمیشہ وہ اس طرح کی تبدیلی لائی جاتی تھی تاکہ ان کے. اب یہاں دیکھیے بات ہو رہی ہے تعداد بڑھانے کی، اور وہی پرانے جو باتیں ہوتی ہیں کہ جی انصاف، سستا انصاف اور یہ چیزیں، اور کیسز بہت پینڈنگ ہیں. دیکھیے سپریم کورٹ میں کوئی کورٹ آف فرسٹ انسٹنس نہیں ہے سوائے جو آرٹیکل 184 تھی، اس میں اپیلیں آتی ہیں، اس میں کوئی ٹرائل نہیں ہوتا سپریم کورٹ میں ایز سچ. تو مطلب یہ کہہ دینا کہ جی اتنی پینڈنسی ہے اور انصاف نہیں مل رہا، اور ایک ایگزامپل دے دی جاتی ہے کہ ایک کرمنل کیس میں دیر ہو گئی اور انسان وہ مرحوم جو تھا وہ انتقال فرما گیا. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ سارے بہانے ہوتے ہیں. پوائنٹ از دیٹ کہ ابھی آپ نے خود دیکھا اس وقت 17 ججز موجود ہیں، تو اس وقت 19 جج کام کرے، 2 ایڈ ہاک ججز ہیں. اور فرض کریں اگر آپ کو یہی سمجھتے ہیں کہ آپ اور ججز چاہیے تو جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اور ایڈ ہاک ججز اپوائنٹ کر دے، 2 اور کر دے. مطلب اس میں کیا ججز کی تعداد بڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ بھی ایک پرائیویٹ ممبر بل، وہ بھی ایک آدمی جو پہلے پی ٹی آئی میں تھا اب وہ جے یو آئی میں ہے، اور سنا ان کو کوئی شو کاز نوٹس بھی دے دیا گیا ہے وہاں سے اس پارٹی سے. تو مطلب اب دیکھیں حکومت کا یہ گوہر نے بالکل بات کی، بیرسٹر گوہر علی خان نے جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ یہ پرائیویٹ ممبر بلز میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں آرٹیکل 74 ہے جو کہتا ہے کہ جی جہاں فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے کوئی پیسے نکلنے، جو تنخواہیں نکلیں گی وہ اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو بل موو کرنا ہے. پھر آرٹیکل 81 کلیئرلی کہتا ہے کہ جی کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے تنخواہیں دی جائیں گی سپریم کورٹ کے ججوں کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی، تو وہ بھی موجود ہے. یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے پرائیویٹ ممبر بل آ گیا. اگر حکومت سنجیدہ تھی اور عوام کو اتنی تکلیف تھی اور تو یہ حکومت نے کیوں نہیں موو کیا؟ یہ ایک پرائیویٹ ممبر بل. ابھی حسن نے بھی آپ سے سوال کرے گا. دیکھیں وہ نظریہ ضرورت ہے جو بھی ہے، یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو قانون ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. یہ مطلب قانون موجود ہے، قانون موجود ہے، یہ کورٹ کے پاس کورٹ کا اختیار کس آئین کے آرٹیکل کے تحت یہ کوئی بھی کورٹ جو ہے آرٹیکل دیکھیے چاہے یہ قانون ہے یا نہیں ہے، یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس ہے 2003 کا، اور یہ اپہولڈ بھی ہوا ہے سپریم کورٹ کے لارج فل بینچ نے اس کو اپہولڈ بھی کیا تھا اس قانون کا، اور 2003 میں تو اس 2004 کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی. سر 2012 میں ریپیل کر دیا تھا نا؟ نہیں وہ چودھری صاحب نے بھول گئے. نہیں وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ تھا 2012 کے لے کے آئے تھے، اس کو ڈکلیئر کر دیا تھا سپریم کورٹ کے. مرحوم باز محمد کارکٹ کا کیس ہے 2012 کا، اس لیے وہ آج کل جو لا اپلیکیبل ہے وہ 2003 کا ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ اس نے یہی کہا تھا کہ وہی لا ہے، اور پہلے بھی اپہولڈ ہوا تھا بعد میں بھی. تو لیکن آپ دیکھیے اگر یہ فرق کریں نہیں بھی ہے قانون، آرٹیکل 204 پاور دیتا ہے
सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को कि वो कंटेम्प्ट में किसी रिसेंटली को उसी को इन्वोक किया गया जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो नोटिस भी लिया गया। हाँ, तो देखिए अगर ये फर्क है तो रिपील, अच्छा देखिए रिपील का नुकसान किसको होगा? हम सबको होगा, मुझे, आपको, जितने ये लोग रजिस्ट्रेटर्स हैं। क्योंकि देखिए अगर उसमें लिखा हुआ है अगर कोई कंटेम्प्ट 2 जज करते हैं तो उसकी अपील आप 3 के सामने करते हैं, 3 ने किया तो 5 के सामने कर सकते हैं, आप 5 ने किया तो 7 में। तो अपील का एक सेक्शन 19 है जिसके अंदर आप अपील कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के 3 जज आप पे कंटेम्प्ट लगा देते हैं, आप उसकी सुप्रीम कोर्ट में 5 जज के सामने अपील कर सकते हैं। तो आप उसे खत्म करके 264 जो आर्टिकल है वो क्या कहता है? मुझे भूल रहा है 264 आर्टिकल 264 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर है कि जी अगर कोई लॉ रिपील भी हो जाए, अगर लॉ रिपील भी हो जाए तो प्रोसीडिंग्स उसमें चल रही होती हैं, वो कंटिन्यू करती रहेंगी। ये वो कानून है आर्टिकल 264। तो ये उससे पार करता है कि कोई कानून रिपील भी हो जाता है तो उसका इफेक्ट होगा कोई जैसे प्रोसीडिंग। चौधरी साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, लेकिन हसन एक तेरी नजर कानून है ही को नहीं थे, है ही नहीं। तो एक जब सीनियर लॉ मेकर है वो साहब ये तो पेश ही कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। मैं ताजुब है मुझे इस बात पर, मैं इन लॉयर्स पर ताजुब कर रहा हूं। ये बिल देखें, मैं इनके ऊपर ताजुब है जी, मुझे आप देख लेना, मैं देख रहा हूं। वो अंदर वो मेंशन कर रहे हैं कंटेम्प्ट। जी वो सर सुन, आबद जुबैरी साहब ये सुन लें, वो कह रहे हैं जो जुबैरी साहब बात कर रहे हैं ना, ऑर्डिनेंस 2003 का वही हवाला दे रहे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया हुआ है, उसी को कह रहे हैं रिपील कर। सर अपहोल्ड किया, लेकिन 2012 में जब नया कानून बन गया तो पुराना वाला कानून खत्म हो गया, खत्म करके उन्होंने कहा जो पुराना हो सकता नहीं, उसको नया कानून को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट एक्ट 2012 को सेट असाइड करके कहा कि कानून वही रहेगा 2003 का। जो जजमेंट है बाज मोहम्मद काकड़ की, वो जजमेंट के ऊपर इन्हिसार है ना सर, अच्छा कानून तो नहीं है।